واقعہ ہوا جب سن 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت صرف دیگر ازواج مطہرات میں سے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، دیگر ازواج مطہرات میں سے صرف اور صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حیات تھیں۔ اب اس واقعے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جناب پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی زوجہ محترمہ کو یہ خبر سنا سکتے تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پیارے آقا کی سب سے زیادہ محبوب زوجہ محترمہ تھیں، آپ کو یہ خبر سنا سکتے تھے، لیکن پیارے آقا نے یہ خبر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی کیوں سنائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ جس وقت کربلا میں یہ واقعہ ہونے والا ہے اس وقت کوئی بھی نہیں ازواج مطہرات میں سے صرف اور صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حیات مقدسہ سے جی رہی ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ بھئی وہ نقطہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا، اور یہ روایت مشکات شریف اور ترمذی شریف دونوں کتابوں میں موجود ہے، دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ ہم تاریخ یعنی مؤرخین کی کتابوں کی بات بالخصوص میں ذاتی طور پر اس لیے بھی نہیں کرتا کیونکہ میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا، تاریخ دان، تو ہر کتاب میں فرق نظر آیا، اور پھر اس فرق کو میں نے اس انداز میں سمجھا کہ جناب اگر باہر سڑک پر ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس ایکسیڈنٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو، ہر بندہ الگ بات کرے گا، ہر بندہ الگ بات کرے گا۔ ایک کہے گا نہیں میں نے دیکھا ہے کہ بائک بہت اسپیڈ میں آ رہی تھی اور سلپ ہو گئی۔ ایک بندہ کہے گا نہیں جناب جیسے ہی بائک آئی ہے تو اس کا پائنچا وہ پھنس گیا تھا، اس میں ہینڈل کیا کہتے ہیں اس کو، چین میں پھنس گیا تھا تو گر گئے۔ کوئی کہے گا نہیں ایسے گرے تھے، کوئی کہے گا نہیں جب گاڑی رک گئی اور پھر گر گئے۔ سب کی بات الگ الگ ہوگی اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح جتنے بھی مؤرخین ہیں، اب میری اس بات سے آپ اس طرف چلے جائیں کہ جناب کسی بھی مؤرخ نے جھوٹی بات نہیں لکھی، ہم اپنے مؤرخین کی بات کر رہے ہیں، کسی بھی مؤرخ نے جھوٹی بات نہیں لکھی یا غلط بات نہیں لکھی، لیکن جس نے جس زاویے سے جس نقطے سے دیکھنے کی کوشش کی اس نے اس انداز میں کتابوں میں تحریر فرما دیا۔ تو ہمارے نزدیک سب سے بلند مرتبہ کتاب وہ جن 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، یعنی 6 صحیح کتابیں، تو ہم اسی میں سے بات کرتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ سن 60 ہجری میں ہونے والا ہے، یہ بات مشکات شریف میں اور ترمذی شریف میں موجود ہے، ہم یہاں پر اپنی بات کو روک دیتے ہیں۔ بس بھئی کربلا میں کیا ہونے والا ہے یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں موجود ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا جانے والا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہے۔ یہ حدیث خبریہ حدیث ہے کہ خبر دی گئی ہے کہ جناب آپ کے نواسے حسین کے ساتھ یہ معاملات ہونے والے ہیں۔ بس ہماری جو ذہن ہے، ہماری جو قوت ہے وہ یہیں تک جاتی ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا اور جو محبوب نے حدیث میں ارشاد فرما دیا، بس بات یہاں پر 100 آنے سچی ہے کہ اب 60 ہجری میں امام علی مقام کو شہید کیا گیا ہے، اور ایسے ویسے نہیں بلکہ امام الانبیاء کی یہ حدیث ہے کہ امام علی مقام کو آسانی کے ساتھ نہیں
بلکہ امام الانبیاء کے ان نواسے کو، امام علی مقام کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اب کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا؟ تو یہ بے دردیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بے دردیاں بے باکیوں میں تبدیل ہو گئیں کتابوں میں نا، کتابوں میں بے باکیوں میں تبدیل ہو گئیں، گستاخیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ بے دردیاں مؤرخین کی کتابوں میں نہ جانے کس کس انداز میں امام علی مقام کی بے حرمتیاں ان کتابوں میں بتائی گئیں کہ نہیں ایسے کیا، ویسے کیا، یوں کیا۔ یہ سارے معاملات، اس کے برعکس پیچھے جو بھی معاملات تھے مظلومیت کے حوالے سے، وہ کل میں نے عرض کر دیے تھے کہ امام علی مقام مظلوم نہیں تھے، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے آئے تھے۔ اب یہ خبر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا نے دی، اور وہ اس لیے دی کہ اس وقت جب واقعہ کربلا ہوا تو صرف اور صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حیات تھیں اپنی ظاہری حیات کے ساتھ۔ پھر یہ واقعہ نمودار ہوا۔ اب اس واقعے کے حوالے سے جو ایک بات مجھے کئی کتابوں میں مشترکہ نظر آئی، وہ کیا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو شہید کرنے کے بعد یزیدیوں نے، شہید کرنے کے بعد یزیدی لشکریوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور آپ کے جسم مبارک سے الگ کر دیا، اور الگ کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزیدی لشکریوں نے تلوار پر اٹھایا، اور تلوار پر اٹھانے کے بعد امام علی مقام کا سر ہوا میں بلند کر دیا، اور بلند کرنے کے بعد گویا یزیدی اگرچہ اپنی زبانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، لیکن زبان حال یہ بتا رہی تھی کہ دیکھو جو حسین کو شہید کر کے جا رہے ہیں وہ خود یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کی ذات بلند و بالا ہے تو وہ اور کوئی ذات نہیں ہے بلکہ امام علی مقام امام حسین کی ذات بلند و بالا ہے۔ یہ بہت ساری کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات مشترکہ نظر آئی کہ یزیدی لشکریوں نے تلوار پر سر اونچا کیا، اور پھر سر اونچا کرنے کے بعد آپ نکلے اور ایک بازار میں پہنچے تو ایک غیر مسلم جو مسلمان نہیں تھا، بس اس نے چہرہ دیکھا اور فرفتہ ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اور اس نے کہا کیا آپ آج رات یہاں سب قیام کریں اور پھر کل آپ یزید کے دربار میں چلے جائیے گا، آج یہاں پر قیام کریں۔ ٹھیک ہے بھی، ہم قیام کرتے ہیں یہاں پر۔ اور قیام کرنے کے بعد اس یہودی نے امام علی مقام کے سر انور کے لیے فرمائش کی، گزارش کی کہ ایسا کریں کہ یہ جو سر ہے یہ آپ میرے حوالے کر دیں، یہ جو مبارک سر ہے یہ آپ میرے حوالے کر دیں، میں اسے رکھتا ہوں رات بھر، پھر صبح آپ مجھ سے اس سر کو لے جائیے گا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو، سر مبارک کو اس یہودی نے اپنے گھر میں لے کر گیا، اور اس یہودی نے اس سر مبارک کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اس سر مبارک کا غسل دیا، غسل دینے کے بعد اس پر خوشبو لگائی، اور خوشبو لگانے کے بعد اسے سامنے رکھا اور رکھ کر عرض کرنے لگا کہ مولا میں یہ جانتا ہوں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ کے چہرے کی روشنیاں، یہ جھلکتی ہوئی کرنیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ جن کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ آپ نواسے رسول جو کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں، آپ وہی ہستی ہیں۔ وہ یہ باتیں ساری رات کرتا رہا، تعریفیں ساری رات کرتا رہا۔ جب صبح صادق کا وقت آیا
یہ تو صرف امام علی مقام کے سر مبارک کی کرامت تھی کہ جب صبح صادق کا وقت آیا تو وہ یہودی جس نے رات بھر امام علی مقام کی تعریفیں کی تھیں، جب صبح صادق کا وقت آیا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تو سر مبارک کی کرامت تھی جو بظاہر جسم سے الگ ہو گیا تھا، جو بظاہر آپ شہید ہو چکے تھے، جسمانی اعتبار سے اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ یہ جب کی کرامت ہے کہ جب آپ دنیا میں موجود تھے تو تب کا عالم کیا ہوگا۔ یہ امام علی مقام کی شان ہے، یہ امام علی مقام کی فضیلت ہے۔ اور پھر حضرات گرامی قدر، بات یہ، اب اس پر ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ امام علی مقام آپ سیدہ کائنات کے شہزادے ہیں، سیدۃ النساء العالمین، سارے عالم کی عورتوں کی سردار، جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان کے شہزادے ہیں۔ امام علی مقام مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شہزادے ہیں۔ امام علی مقام نواسۂ رسول ہیں، تو امام علی مقام اتنی بلند و بالا ذات رکھتے ہیں، اور اتنی بلند و بالا ذات ہونے کے باوجود دین اسلام کی خاطر، اس مبارک دین کی خاطر آپ نے اپنا سر ہی نہیں بلکہ اپنی اولادوں کے سر بھی آپ نے دین اسلام کے نام پر قربان کر دیے، اور قربان کرنے کے بعد رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کر دی کہ جناب حسین بھی ہو تو دین اسلام کو ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اپنا سر پیش کر دیتا ہے۔ تو تا قیامت جب جب دین کو سروں کی ضرورت آئے گی تو وہ جو حسینی کردار پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب کو یہ عمل دہرانا پڑے گا، اور دین اسلام کے لیے اپنا سر اللہ کی راہ میں پیش کرنا پڑے گا۔